السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم واعلموا أن الله مع المتقين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلوات بعد صلاة الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ حاضرین و سامعین، عزیز اور بزرگان، عزیز القدر اور صاحب السعادہ حضرات، قرآن کریم کی سورہ توبہ سے منتخب ایک آیت نمبر 36 اور صحیح مسلم کی کتاب الصیام سے ایک حدیث جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے اسی ماہ محرم کے سلسلے میں گفتگو ہوگی جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اور محرم کا مطلب یہ ہے احترام اور تعظیم کے، ادب کے اور محترم ہونے کے، جس کا فائدہ یہ ہے کہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ محترم مہینہ ہے، باعظمت مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ادب اور احترام کے لائق ہے۔ یہ کوئی آج سے یا 50 سال 100 سال پہلے سے نہیں، بلکہ اس کی حرمت کا اعلان اللہ تبارک و تعالی نے اسی دن کر دیا تھا
جس دن اس دھرتی کو اور اس آسمان کو پیدا فرمایا۔ اس آیت کریمہ کو بھی ہم ملحوظ نظر رکھیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بلا شبہ مہینوں کی گنتی اللہ تعالی کے نزدیک 12 ہے۔ یہ اسی دن سے 12 ہیں جس دن کی اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، باعظمت ہے، باادب ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا ان 4 مہینوں میں خاص طور پہ اپنے آپ پہ ظلم نہ کیا کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور مشرکوں سے جہاد کرتے رہو جس طرح مشرک لوگ تمہارے خلاف متحد ہو کر کے تم سے لڑتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھ لو، اس سبق کو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی متقیوں ہی کے ساتھ میں۔ 4 مہینے جو محترم ہیں اس کی تفصیل صحیح مسلم کے اندر ملتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر کے پھر اپنی جگہ پہ پلٹ آیا۔ یہ بات کیوں کہنی پڑی؟ اسی آیت کریمہ کے بعد آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما النسیء زیادۃ من الکفر، یہ نسیء کی زیادتی کافروں کی طرف سے تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے نسیء کا حکم نہیں دیا تھا۔ نسیء کیا چیز ہے؟ محرم کا مہینہ محترم ہے، تو اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے، اس کی عزت اور اس کے احترام کا لحاظ کرتے ہوئے مشرکین عرب لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، جبکہ لڑائی جھگڑا جنگ و جدال ان کی شرشت میں داخل تھا، مگر اس مہینے کے آتے ہی وہ لڑائی جھگڑا بند کر دیتے۔ اگر جھگڑا، لڑائی، شمشیر زنی یہ ضروری ہو جاتی تو اس صورت میں یہ کہہ دیتے یہ محرم کا مہینہ نہیں بھائی، ہم اس کو محرم نہیں مانیں گے، اگلا مہینہ مان لیتے ہیں، سفر کا مہینہ مان لیں گے۔ یہی ان کا امر نسیء کہلایا، یعنی مہینوں میں آگے پیچھے کر دینا۔ تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ نسیء کی زیادتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوئی، بلکہ اس میں زیادتی جو کی تھی، کمی بیشی جو کی گئی تھی، وہ کفار کی طرف سے ہوئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمانہ گھوم پھر کر کے پھر اپنی جگہ پہ آ چکا ہے۔ ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، 3 مہینے پے در پے، ذی-القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ، یہ پے در پے کنٹینیو ہے۔ اور جو 4تھا مہینہ ہے وہ جمادی الاخری کے بعد اور شعبان کے پہلے، یعنی رجب کا مہینہ ہے۔ تو یہ 4 مہینے محترم ہیں۔ ان مہینوں کے اندر ہمیں کسی قسم کی کوئی برائی، کوئی گناہ، کوئی جرم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے۔ اس مہینے کے اندر نیکی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہترین عمل ہے، لیکن اس میں گناہ کر دینا یہ بڑا جرم ہے۔ لہذا گناہ سے بچ کر کے نیکی کی طرف اپنے آپ کو مائل کیا جائے، یہی ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کا مطلب۔ یہ اپنے آپ پہ، اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو۔ جانوں پہ ظلم کرنے کا مطلب یہ
کہ گناہ کریں گے تو گناہ پلٹ کر کے آپ کے پاس آئے گا، نیکی کریں گے تو نیکی پلٹ کر کے آپ کے پاس آئے گی، نیکی کے ذریعے سے آپ کو امن ملے گا، چین ملے گا، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، راحت نصیب ہوگی۔ اور اس کے برعکس اگر آپ نے گناہ کا کام کیا، شرک کا کام کیا، کفر کا کام کیا، بت پرستی کا کام کیا، معاف کیجئے کہ اگر آپ نے تعزیت داری کا کام کر لیا، اس مہینے کے احترام کو منحوس خاطر نہ رکھتے ہوئے اگر آپ نے اس مہینے میں ماتم کر دیا تو اس کا گناہ اس مہینے میں دو چند ہو جائے گا۔ اس لیے حضرات گرامی فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پہ ظلم مت کیجیے۔ یہ محترم مہینہ ہے، اس کے احترام کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے جتنی بھی نیکیاں ہو سکتی ہے بادروا بالاعمال الصالحہ، اس نیک عمل کو انجام دینے میں جلدی کیجیے، تاخیر بالکل نہیں۔ ہاتھوں لگا، نیکی کا عمل ہے، نیکی کا کام ہے، آپ اسے فی الفور انجام دے دیجیے۔ اور اس کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے، اس ماہ محرم کی سب سے بڑی نیکی اسلام کے آنے سے پہلے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ماہ محرم میں 10 روزے فرض تھے، ماہ محرم کے اولین 10 روزے فرض تھے، اور اس کو تمام لوگ رکھا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے سے گزرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم دے دیا تو یہ روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، صرف استحباب کا درجہ حاصل ہے، مستحب ہے۔ آپ اگر چاہیں تو روزہ رکھیں، اگر اس مہینے کی عاشورہ کے دن کا آپ روزہ رکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکفر السنۃ الماضیہ، گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کے لیے یہ روزہ کفارہ بن جائے گا، لہذا آپ اس نیکی کو انجام دیجیے۔ اور یہ کفارہ کیوں نہ بنے، یہ اتنی بڑی نیکی کیوں نہ ہو، اس مہینے کی حرمت کے پیش نظر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ مہینہ جس سے آپ گزر رہے ہیں یہ کسی اور کا نہیں، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کسی مہینے کو اللہ نے اپنا مہینہ نہیں کہا، پیغمبر نے یہ نہیں بتایا کہ یہ مہینہ بھی اللہ کا مہینہ ہے، لیکن جب محرم کے مہینے کی بات آئی تو کہا یہ شہر اللہ المحرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ محرم ہے۔ اور فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، سب سے بہترین روزہ جو رمضان کے فرض روزے کے بعد آپ کے لیے مشروع اور مستحب ہے وہ ہے اللہ کے مہینے کا روزہ، یعنی محرم کا روزہ۔ چنانچہ لوگ رکھتے تھے، اور سب سے افضل نماز فرض نماز کے بعد رات کی نماز ہے، جس کو آپ تہجد کی نماز کہہ لیں، قیام اللیل کہہ لیں، صلاۃ اللیل کہہ لیں، تہجد کہہ لیں، یہ نماز فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محرم اگر محترم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں محترم ہی کام کرنے کا حکم دیا، اور وہ محترم کام کیا ہے؟ روزہ رکھو، یہی تو ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ایک طرف سبیل لگی ہے، شربت پلایا جاتا ہے، دوسری طرف کھچڑی بنائی جاتی ہے، تیسری طرف ہائے حسن ہائے حسین کا نعرہ لگا کر کے ان کے نام کی نظر و نیاز کی جاتی ہے، اور اسے کھانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ تبرک ہے، تبرک، کھائے لو جلدی سے۔ نبی روزہ رکھتے ہیں اور آپ روزہ کھولتے ہیں، نبی
اس کو محترم قرار دیتے ہیں، عزت والا مہینہ قرار دیتے ہیں، آپ اس کی حرمت کو پامال کرتے ہیں۔ یہ ایک سبب تھا پہلے کے روزے کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ مدینہ آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ، یہودی جوز لوگ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے ان اہل کتاب سے، یہود سے پوچھا کہ بھائی اس دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے آج کے دن روزہ رکھنے کا؟ تو کہنے لگے حضرت یہ 10ویں تاریخ ہمارے لیے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اور اس اہمیت کے پیش نظر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ کیا چیز تھی اہمیت کی؟ اہم کیوں تھا؟ کہا اہم اس لیے ہے کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو ظالم فرعون کے شر سے بچایا تھا، اور فرعون کو اسی دن دریا غرق کر دیا تھا۔ اس خوشی میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اس کو احساس ہے ہمارا پیغمبر تھا، ہمارے پیغمبر کے ساتھ اللہ نے یہ انعام کیا، تو کہا ہمارے لیے شکریہ کے طور پہ اس دن کا روزہ رکھنا ضروری ہو گیا۔ چنانچہ لوگوں نے روزہ رکھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ کی بنسبت تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے موافقت رکھنے والا ہوں، لہذا آپ نے خود روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہود میں اپنے پیغمبر کے سلسلے میں کس قدر عصبیت پائی جاتی ہے۔ عصبیت نبی کے لیے، عصبیت اللہ کے لیے جائز ہے، اس کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ یعنی دنیا کے سارے انسان کی بات رد کی جا سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی بات رد نہیں کی جا سکتی۔ جب آپ نے حجۃ الوداع فرمایا تو آپ ذرا دیکھیے اپنے بارے میں، یہود کے بارے میں تو اپنے تعلق سے دیکھ لیجیے۔ جب آپ نے حجۃ الوداع فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ ایک آیت اتاری، بڑی مشہور آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج کے دن میں نے آپ کا دن آپ پر مکمل کر دیا ہے، آپ کا دن اور آپ کا دھرم یہ کامل ہو چکا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی۔ تو ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ اس حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پیغمبر پر ایک ایسی آیت اتاری ہے، اگر وہ آیت ہمارے یہاں اترتی، یعنی ہمارے دین کے اندر اترتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترتی، عیسیٰ علیہ السلام پر اترتی، تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ کہا کون سی دن کی بات کر رہے، کس آیت کی بات کر رہے؟ کہا آیت وہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ کہا اچھا آپ کو پتا نہیں ہے، ہم نے اس دن کو خوشی کا دن مانا ہے اور ہم نے اسے محترم مانا، محترم بنایا بھی۔ ہمیں معلوم ہے وہ دن عرفہ کا دن تھا، حجۃ الوداع کا دن تھا، حج کا موسم تھا، ذی الحجہ کا مہینہ تھا، جمعہ کا دن تھا۔ عصر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اپنے پیغمبر پر اتار کر ہم کو اور پیغمبر کو خوش کر دیا۔ اس آیت کے پیش نظر
ہم اگر غور کریں تو محرم الحرام کو جس طریقے سے حرمت والا مہینہ مانتے ہیں، عزت و افتخار والا مہینہ مانتے ہیں، اس اعتبار سے آپ کو یہ بھی ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو پھر جو بیچ کے سے کوئی چیز لائی جا رہی ہے یا اس کے اندر کوئی چیز داخل کی جا رہی ہے تو کیا وہ دین کا حصہ ہو سکتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار منانا اور تصویر محرم الحرام کو سینہ کوبی کرنا، ماتم کرنا، اپنے گانوں پہ تھپڑ رسید کرنا، تعزیہ بنانا، سبیلے پلانا، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ 341ویں ہجری کے اندر اسلام کے اندر جگہ دی گئی معز الدولہ کے ذریعے سے۔ بھلا بتائیے کہاں اسلام اور کہاں حسین اور کہاں آپ کے دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ذرے برابر کسی چیز کو ڈالنے کی گنجائش نہیں رکھی ہے تو پھر آپ اتنی بڑی بڑی چیزیں دین کے اندر کیوں داخل کر دیتے ہیں؟ یہ تو ہلاکت اور تباہی کی چیز ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، میں نے 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رکھی ہیں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں چیزوں سے تمسک کیے رہو گے، اسے پکڑے رہو گے، اسے چمٹے رہو گے، تب تک گمراہی تمہارے قریب نہیں جا سکتی۔ پتہ یہ چلا کہ ماتم کرنا یہ جاہلیت کی رسم ہے اور شریعت اسلامیہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو گویا کہ وہ کتاب و سنت سے ہٹ کر کے کام کر رہا ہے، اور جو کتاب و سنت سے ہٹ کر کے کیا جانے والا کوئی بھی عمل ہوگا تو اللہ اسے در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کر دے گا۔ اس مہینے کی سب سے اہم عبادت صرف اور صرف روزہ رکھنا، شربت پلانا، سبیل پلانا، یہ نیکی جب ہوگی ہوگی۔ محرم کے دن شربت پلانا، سبیل پلانا، کھچڑی کھلانا، مرغی کھلانا، یہ نیکی نہیں۔ محرم کے دن کیونکہ یہ سارے کے سارے اعمال محض اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ اس کو دین کا حصہ حاصل ہو جائے یا دین سمجھ کر کے ہی کیا جاتا ہے، اس وجہ سے وہ عمل بدعت ہے۔ اور ہر خطیب اپنے خطبے میں کہتا ہے کل محدثۃ بدعہ، ہر وہ نیا کام جو دین کے اندر داخل کر دیا گیا ہو وہ بدعت ہے۔ تو اسلام میں نہ نوحہ ہے، نہ ماتم ہے، نہ مرثیہ ہے، نہ تعزیہ داری ہے، ان تمام چیزوں سے نبی نے منع فرمایا۔ اور کیا کہا؟ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو اپنے غریبانوں کو پھاڑتا ہے، اپنے چہروں کو نوچتا ہے، اپنے رخساروں کو پیٹتا ہے اور جاہلیت کی پکار پکارتا ہے۔ جاہلیت کی پکار کیا ہے؟ ہائے مرا سہنا، ہائے مرا لالا، ہائے مرا بیٹگوا، یہ کہنا یہی جاہلیت کی پکار ہے۔ آج کیا کہتے ہیں؟ ہائے حسن، ہائے حسین، ہائے فاطمہ، ہائے زینب، ہائے علی، ہائے فلاں، ہائے فلاں۔ ذرا کبھی اپنی ماں بہن بیٹیوں کے نام بھی روڈوں پہ چوراہوں پہ لے کر کے دیکھیے۔ میرے نبی نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے افراد ہو تو، اور شیعہ ہو تو، اور سنی کہلانے والے ہو تو کان کھول کر کے سن لو، جو میرے نبی کی شریعت میں نہیں ہے وہ دین نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جسے محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کیا، آپ اس کے کرنے کے مجاز نہیں ہو سکتے۔ لہذا صرف اسلام کے اندر صوم ہے، روزہ ہے۔ وہ روزہ کتنے دن کا ہے؟ آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد صحابہ کو بھی حکم دیا۔ پھر ایک تیسری حدیث، لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ زندہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہی وفات پا گئے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ ایک دن اور اس میں ملانا چاہیے، 9 ذوالحجہ 9 محرم اور 10 محرم، 2 دنوں کا روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، خالف الیہود صوموا یوم عاشوراء، صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، عاشورہ کے دن روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ یہود کی مخالفت کرو، کیسے مخالفت ہوگی؟ عاشورہ کے ایک دن پہلے یا عاشورہ کے ایک دن بعد والا دن بھی ملا، گویا کہ 9 یا 10 یا پھر 10 اور 11 میں سے جو آپ کو محبوب ہو، جو پسند ہو، جس کے پر بھی آپ کے لیے آسانی ہو، 9 یا 10 10 یا 11 اس روزے کو رکھ لیجیے۔ اور جب آپ یہ ملا لیں گے تو یہود کی مخالفت ہو جائے گی۔ یہود ایک روزہ رکھتے ہیں، آپ 2 روزہ رکھتے ہیں، اس طریقے سے مخالفت ہوگی۔ تو لہذا محرم الحرام حرمت کا دن ہے، حرمت کا مہینہ ہے، اور آپ کا یہ چلنے والا نیا سال ہے۔ نئے سال کو اچھے کام سے شروع کیجیے تاکہ پورا سال آپ نیا کام کرتے رہیں۔ اللہ آپ کو، مجھ کو اور تمام بھائیوں کو سنت کے مطابق، کتاب کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی قسم کی بدعات، خرافات، زیغ و ضلال ہیں، غوایتیں ہیں، اللہ ہم سب کو اس سے معمور اور محفوظ رکھے۔ حضرات گرامی القدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کا کوئی بھی کام آپ اس میں شریک ہوں، نیکی اور بھلائی کا کوئی بھی کام ہو آپ اس میں شریک ہوں، اس کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور جہاں پہ سرکشی کا کوئی کام ہو رہا، جرم کا کوئی کام ہو رہا، بغاوت اور طغیان کا کوئی کام ہو رہا، آپ پیچھے ہٹ جائیے۔ جو لوگ کر رہے ہیں کرنے دیجیے، آپ سے اگر ہو سکتا ہے تو ان کو اس سے روک دیجیے، لیکن تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کام میں ضرور ایک دوسرے کی مدد کیا کیجیے۔ اور نیکی کیا ہے؟ شہری کروا دینا، افطار کروا دینا، اس طریقے سے کسی کو روزہ رکھنے پر آمادہ کرنا، ابھارنا، یہ نیکی کا کام ہے۔ اور آج ایک اور نیکی کا کام ہے، مہاراشٹر کوکر کے علاقے میں بڑی بارش ہوئی، مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، اور اس بارش کے نتیجے میں گھر، مکانات، دکانیں، فیکٹریاں تہس نہس ہو گئے، افراد لقمے اجل بن گئے، مویشی اور دیگر جاندار پانی کی نظر ہو گئے۔ آج ان کی طرف سے آواز آتی ہے، المدد المدد، یہ آواز آ رہی ہے کہ آپ ہماری مدد کرو،
آپ ہماری مدد کرو، کیونکہ جب ہم مدد کے لائق تھے تب آپ کی مدد کیا کرتے تھے، آج ہمارا سب کچھ لٹ چکا ہے، لہذا آپ ہماری مدد کرو۔ اس مدد کے لیے جمعیت اہل حدیث ضلعی پیمانے پر، صوبائی پیمانے پر، مرکزی پیمانے پر درخواستیں دے چکی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ حضرات کو یہ پیغام پہنچ چکا ہوگا۔ میں اس کا ایک داعی، مبلغ اور آرگنائزر ہونے کی حیثیت سے آپ حضرات کی خدمت میں اسی مقصد سے بھی حاضر ہوا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نماز کے بعد اپنا بیش از بیش تعاون جمعیت کے لیے اور ان قسم پرسوں کے لیے پھر ضرور کرتے ہوئے جائیں گے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی معاونت فرمائے گا اور آپ کی نصرت فرمائے گا۔ اور یہ ایک بات بتا دوں کہ آدمی یہ سمجھتا ہے مولوی صاحب آئے ہیں دہلی چلے گئے، اللہ تعالیٰ ایک ہی قدر نہیں کرتا۔ قدر کس چیز کی کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز خرچ کرو، اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز۔ صحابہ کرام کو جب اس آیت کریمہ کے تعلق سے معلوم ہوا کہ اللہ یہ کہتا ہے اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو خرچ کرو، تو اس کے عوض میں تمہیں میں نیکیاں دوں گا یا جنت دوں گا۔ تو صحابہ آئے کہنے لگے میری محبوب چیز یہ ہے، لے لو۔ کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیرحا نامی باغ جس کے صاف و شفاف چشمے کا پانی آپ پیتے ہیں، جس کی مزیدار خضوروں کے ذائقے اور لذت آپ لے چکے ہیں، اللہ نے کہا ہے دے دو جنت مل جائے، تو میں جنت لینا چاہتا، آپ اسے جہاں چاہیں تقسیم کر دیجئے، جہاں چاہیں بانٹ دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبدالرحمن یہ تو نفع کا سودا ہے، یہ بڑے نفع کا سودا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ زمین اور اس کے پیڑ اپنے پاس رکھو، لیکن جتنا پھل لگا ہے سب لے جا کر اپنے پڑوسیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قرابت داروں میں بانٹ دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو جو کوئی شخص اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ اس کو قبول کرے گا۔ ان اللہ لا یقبل الا الطیب، اللہ آپ سے صرف پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، جو اپنے نہیں پسند کرتے ہو، بٹر کی روٹیاں دیتے ہو مسجد گھروں میں جانی چاہیے نہ، آپ تھوڑا سا برداشت کر کے اچھی چیز دیجیے۔ یہی وہ چیز ہے جو آپ کے لیے آخرت میں کام آئے گی، اور آخرت کے لیے ہم کم کرتے ہیں، دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ دنیا کے لیے کیجیے، لیکن آخرت کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھیے، اور آخرت کی تیاری آج سے شروع کرو۔ پیدا ہوئے بعد سے کہناتے کہ دنیا میں آپ آئے ہو، کہناتے نہیں کہ کھائے لین پی لین موٹے ہو جانے کے بعد مرضی پہ بیٹھ میں لے جا کے وزن دے دے، نہیں ایسی بات نہیں۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا سب آپ کے لیے پیدا کی، جتنا مزہ کرے من کا ہے حدود میں رہتے ہوئے اور حلال و حرام کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے عیش کیجیے، اس سے اللہ نے منع نہیں کیا۔ تو آپ دنیا کے لیے، دنیا آپ کے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن آپ آخرت کے لیے پیدا کی گئی، آپ آخرت کی تیاری کرو۔ تو جو آخرت کی تیاری کرنے والا ہے وہ دنیا میں رہ کر کے اس کا انتظام خود کرتا ہے۔ ان میں سے ایک انتظام یہ ہے کہ آج آپ کے پریشان حال برادران آپ سے مدد کی اپیل کرتے ہیں، اور جمعیت اہل حدیث بھی آپ سے مدد کی اپیل کرتی ہے۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے اور آپ کو نیک کام کرنے والوں پر بنا دے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے صدقات عطیات کو قبول فرمائے،
ہمارے نونہالوں کو، ہمارے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مستقبل کی بہترین زندگی عطا فرمائے. ہمارے نوجوانوں کی چاہے مائیں ہوں، بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے مدارس کی، مساجد کی، مقابر کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے. اور الہ العالمین جو ہمارے درمیان بزرگ ہیں انہیں دین اسلام پر جمے رہنے اور اسی کے اوپر خاتمہ ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو انتقال کر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اور جو مغفرت پا چکے ہیں اے الہ العالمین ان کے درجات کو بلند فرما دے. جو دنیا کے اندر بیمار ہیں، قرضدار ہیں، اے اللہ بیماروں کی بیماری دور فرما اور قرضداروں کے قرضے دور فرما دے اور اس کے لیے اسباب مہیا فرما دے کہ وہ قرضے کو بآسانی ادا کر سکے. اے اللہ ہمیں ایک بنا دے، نیک بنا دے، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دے اور ہر قسم کی نیکیاں جمع کرنے اور ہر قسم کی برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.